نحمده ونستعینه ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ محترم سامعین کرام، آپ حضرات کے سامنے اسناد منزل کے سلسلے میں پیش کیا جا رہا ہے جو صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ چنانچہ حضرت اقدس مولانا شاہ محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب حیات الصحابہ عربی کی ہے، اس کے تیسرے حصہ صفحہ نمبر 374 میں اس منزل کے فضائل کی جو حدیث لکھی ہے وہ امام احمد اور حاکم اور ترمذی رحمہ اللہ سے روایت کی ہوئی صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا کہ آپ کے پاس ایک اعرابی آیا۔ اس نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایک بھائی ہے اور اس کو تکلیف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کو کیا تکلیف ہے؟ اس نے عرض کیا، یہ قسم کا جنون ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو میرے پاس لے آ۔ چنانچہ اس شخص نے اپنے بھائی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر حاضر کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی شروع کی 4 آیتیں اور 2 آیتیں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ اور آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری 3 آیتیں اور اسی طرح آل عمران کی 1 آیت شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا اور اسی طرح سورہ اعراف کی 1 آیت ان ربکم اللہ الذی اور سورہ مؤمنون کا آخری حصہ فتعالی اللہ الملک الحق اور اسی طرح سورہ جن کی 1 آیت وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا اور سورہ صافات کی شروع کی 10 آیتیں اور سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں اور سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد مکمل صورت اور معوذتین قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس کو تعویذ فرمایا۔ تو وہ آدمی اس طرح کھڑا ہو گیا گویا کہ کبھی بھی اس کی شکایت نہ کی ہو۔ اس کا حوالہ دیا گیا ہے الکنز جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 212۔ آپ تمام حضرات بھی اپنے کسی بھی ایسے شخص کو محسوس کریں تو خود بھی اس کو سننے کا معمول بنائیں اور اپنے دوستوں کو بھی ان کلمات کو سننے کا اور سنانے کا اہتمام فرمائیں۔ السلام علیکم